ایک روز کا ذکر ہے، شہزادی گل صنوبر محل میں باغ میں جھولا جھول رہی تھی۔ اس کی دیکھ بھال کرنے والی کنیزیں بھی اس کے ساتھ تھی۔ ملکہ اور بادشاہ بھی وہیں تھے اور ایک تخت پر بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ شہزادی کو باغ میں جھولا جھولنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ روز شام کو آیا کرتی تھی۔ آج اس کے ساتھ ملکہ اور بادشاہ بھی آ گئے تھے۔ شہزادی حسب معمول جھولا جھول رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک نہایت خوبصورت پرندے پر پڑی۔ اس کا رنگ سنہری تھا اور سر پر ایک چھوٹا سا تاج بھی تھا۔ وہ درخت پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر شہزادی گل صنوبر دنگ رہ گئی اور جھولے سے اتر کر اس درخت کے نزدیک آ گئی جس پر وہ خوبصورت پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پرندے سے کہا، تم کتنے خوبصورت ہو، آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کھٹی میٹھی رس بھری کھلاؤں گی۔ اس کی بات سن کر پرندے نے کہا، میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ تم جیسی اچھی اور خوش اخلاق لڑکی کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کروں اور کھٹی میٹھی رس بھریاں کھاؤں، مگر میں تو نگر کی سیر کرنے کے لیے نکلا ہوں اور اس لیے چلتا پھرتا رہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پر پھڑپھڑائے اور اڑ گیا۔ شہزادی صنوبر کو بہت حیرت ہوئی کہ وہ خوبصورت پرندہ انسانوں کی طرح باتیں بھی کرتا تھا۔ وہ بھاگ کر بادشاہ کے پاس آئی اور بولی، ابا حضور، مجھے وہ بولنے والا پرندہ چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ پہلے تو بادشاہ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ شہزادی صنوبر کیا کہہ رہی ہے، مگر جب کنیزوں نے بتایا کہ درخت پر ایک سنہری پرندہ آ کر بیٹھا تھا اور زبان سے کچھ کہہ رہا تھا، تو بادشاہ نے کہا، بیٹی، میں نے کہانیوں میں تو سنا ہے کہ پرستان میں کچھ ایسے پرندے ہوتے ہیں جو انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں۔ وہ پرندے پرستان سے ہی آیا ہوگا، ہو سکتا ہے کل پھر آئے۔ اگلے روز شہزادی صنوبر انتظار کرتی رہی، مگر وہ پرندہ دوبارہ ہوا میں نہیں آیا۔ اس کی فکر میں شہزادی نے پورے دن کچھ نہ کھایا اور کچھ نہ پیا۔ جب رات ہوئی تو وہ بالکل نا امید ہو گئی، ملکہ کے گلے رکھ کر رونے لگی۔ ملکہ نے اسے مختلف طریقوں سے بہلانے کی کوشش کی، مگر عجیب و غریب پرندے کے خیال کو شہزادی صنوبر کے دل سے نہ نکال سکی۔ اپنی چہچہاتی بیٹی کی اداسی دیکھ کر بادشاہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے بہت سارے کھلونے منگوا کر شہزادی گل صنوبر کو دیے، مگر اس نے ان کھلونوں کی طرف ایک آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ جب 2-3 دن گزر گئے تو ملکہ اور بادشاہ کی تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ شہزادی گل صنوبر ان چند روزوں میں نہایت کمزور ہو گئی تھی۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ بیمار نہ پڑ جائے۔ بادشاہ کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ شہزادی کے ساتھ پرستان جا کر اس پرندے کو تلاش کر کے اپنے ساتھ لائے گا تاکہ اس کو پا کر وہ خوش ہو جائے۔ یہ بات اس نے جب ملکہ کو بتائی تو وہ بولی، اگر آپ اس سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو حکومت کون چلائے گا؟ اس پرندے کو تلاش کرتے کرتے نہ جانے کتنے دن لگ جائیں۔ اس دوران رعایا کی خیر گری کون کرے گا؟ آپ ایسا کریں کہ اعلان کروا دیں کہ جو بھی پرندہ پرستان سے آئے گا وہ عجیب و غریب نہیں ہوگا، وہ جو بھی ڈھونڈ کر لائے گا اسے بہت سارا انعام دیا جائے گا۔ بادشاہ کو ملکہ کی یہ تجویز بہت پسند آئی۔ اس نے اعلان کروا دیا۔ انعام کا سن کر بہت سے لوگ قسمت آزمانے کے لیے نکل آ گئے۔ پرستان بہت دور تھا، اس کا راستہ بھی پرخطر تھا۔ راستے میں بہت سے پہاڑ تھے، دریا تھے، جنگلوں میں خونخوار درندے تھے۔ بہت لوگ اونچے اونچے پہاڑوں پر چڑھ نہیں سکتے تھے، بعض دریا کو عبور نہ کر سکتے تھے۔ کچھ لوگ جنگل میں درندوں کو دیکھ کر ہمت ہار بیٹھے، غرض یہ کوئی بھی پرستان سے اس پرندے کو لانے کے لیے تیار نہ ہو سکا۔ ایک روز 2 نوجوان بادشاہ سے ملنے محل آئے اور بادشاہ سے پرستان جانے کی اجازت طلب کی تاکہ وہاں جا کر پرندے کو ڈھونڈ سکے۔ بادشاہ نے انہیں اجازت دے دی اور تاکید کی کہ وہ اس پرندے کو لے کر جلد از جلد آنے کی کوشش کریں، کیونکہ شہزادی گل صنوبر کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ دونوں نوجوان اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اس پرخطر سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک کا نام شہریار تھا اور ایک لکڑہارے کا بیٹا تھا۔ دوسرے نوجوان کا نام سلیم تھا اور اس کا باپ ریشمی کپڑوں کا کام کرتا تھا۔ سلیم چونکہ ایک دولت مند تاجر کا بیٹا تھا، اس لیے اس میں بہت غرور تھا۔ اس نے شہریار سے کہا، تم جا کر اپنے باپ کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور انہیں گدھے پر لاد کر شہر میں بیچو۔ تم ان چکروں میں کہاں پڑ گئے ہو؟ شہزادہ یار نے اس کی بات کا برا نہیں منایا، مسکرا کر بولا، لکڑیاں تو میرے ابا کاٹ لیں گے، تم اس کی فکر چھوڑو۔ ہمارے بادشاہ سلامت اور ان کی ملکہ بہت اچھی ہیں، وہ دونوں اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ان لوگوں سے اچھے سلوک کی وجہ سے ہمارے ملک میں شیر اور بکریاں ایک گھاٹ میں پانی پیتے ہیں۔ اپنے بادشاہ سلامت کی وجہ سے ہم لوگ بہت خوشحال ہیں۔ اب ان پر وقت آن پڑا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ مجھے انعام کا لالچ نہیں، میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ پرندہ جلد از جلد لا کر بادشاہ سلامت کے حوالے کریں تاکہ ان کی بیٹی خوش ہو جائے اور ہمارے بادشاہ اور ملکہ کی فکر دور ہو۔ وہ باتیں کرتے کرتے کافی دور نکل آئے تھے۔ اس وقت وہ ایک میدان میں تھے جس میں کہیں کہیں بڑے بڑے درخت نظر آ رہے تھے۔ ایک درخت کے نیچے انہوں نے ایک بوڑھی عورت اور اس کے شوہر کو دیکھا۔ شہریار اور سلیم کو آتا دیکھ کر بوڑھا شخص کھڑا ہو گیا اور انہیں روکنے کا اشارہ کیا۔
او بوڑھے شخص، تیرا دماغ خراب ہے، ہمارا راستہ روک رہا ہے۔ سلیم نے نہایت غصے سے کہا۔ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جھک کر ایک ہاتھ سے دھکا دیا گیا، بوڑھے کو ایک طرف ہٹا دیا اور گھوڑا بھاگتا ہوا آگے نکل گیا۔ بیچارہ بوڑھا زمین پر گر پڑا۔ اسے گرتا دیکھ کر اس کی بیوی کی چیخ نکل کر دہائی دینے لگی اور زمین سے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر شہریار جلدی سے گھوڑے سے نیچے اترا، بوڑھے کو زمین پر سے اٹھایا اور بولا، محترم بزرگ، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ بوڑھا کرکراتا ہوا کھڑا ہوا اور بولا، برا ہوا اس کمبخت کا، مجھے پہلے سے پتا ہوتا کہ وہ ایسا تو میں کبھی بھی اسے اپنی مدد کے لیے نہ روکتا۔ اسے چھوڑیے، مجھے بتائیے آپ کو کیا مدد کی ضرورت ہے؟ شہزادہ شہریار نے نہایت نرمی سے کہا، بیٹا ہم صبح سے گھر جانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بہن کے گھر آ رہا ہوں۔ ہمارا گاؤں یہاں سے چند کوس فاصلے پر ہے۔ ہم بوڑھے ہیں، چل چل کر بری طرح تھک گئے ہیں، بھوک پیاس سے برا حال ہے۔ گھر پہنچے تو کھانا کھائیں اور آرام کریں۔ تمہارے پاس گھوڑا موجود ہے، تمہاری مہربانی ہو اگر ہم گاؤں تک پہنچا دو۔ بوڑھے کی بات سن کر شہریار نے اپنا کھانا نکال کر ان دونوں کو دے دیا۔ یہ کھانا اس کی ماں نے اس کے ہاتھ کر دیا تھا تاکہ سفر کے دوران اسے بھوک لگے تو وہ اسے کھا لے۔ جب وہ دونوں کھانا کھا چکے تو شہریار نے دونوں کو گھوڑے پر سوار کرایا اور خود بھی گھوڑے کی باگ پکڑ کر تیز تیز قدموں سے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی سے دعائیں دے رہے تھے۔ شام ہوتے ہوتے وہ ایک گاؤں میں پہنچ گئے۔ اسی گاؤں میں ان بوڑھے میاں بیوی کا گھر تھا۔ گھر پہنچ کر بوڑھے نے اس کی بیوی نے بڑے اصرار سے شہریار کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اگلے روز وہ سفر پر روانہ ہو۔ رات پر اصرار تھی، رات کو سفریوں پر مناسب نہیں ہوتا تھا۔ شہریار نے ان کی بات مان لی۔ رات کھانے کے بعد بوڑھے نے کہا، اب نوجوان تم بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہو؟ جواب میں شہریار نے اسے پوری کہانی سنا دی اور بتایا کہ وہ بولنے والا پرندے کی تلاش میں پرستان جا رہا ہے تاکہ اسے لے جا کر شہزادی گلصنوبر کے حوالے کر سکے۔ اس کی بات سن کر بوڑھا سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، پرستان میں کچھ ایسے نایاب بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کی طرف باتیں کرتے ہیں، مگر انہیں وہاں جا کر تلاش کرنا پڑے گا۔ پرستان جانے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ پر خطرات ہے، یہاں پر بہت سارے جنگلی جانور رہتے ہیں، یہ راستہ طویل بھی ہے۔ دوسرا راستہ قریب کا راستہ ہے، اگر گھوڑا تیز رفتار بھی ہو 1 گھنٹے میں وہاں پہنچ جائے گا۔ اس راستے پر کوئی خطرہ بھی نہیں۔ اگلے روز شہریار صبح بیدار ہو گیا۔ بوڑھے نے اسے پرستان کا راستہ اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ وہ روانہ ہونے لگا تو بوڑھے نے اپنے گھر کے پچھلے حصے میں درختوں سے بہت سارے امرود توڑ کر اسے دیے اور بولا، پرستان کے پرندوں کو امرود بہت پسند ہے، یہ پھل پرستان میں نہیں ہوتا، اس لیے ان کی تلاش میں وہ انسانوں کی دنیا میں آ جاتے ہیں۔ تم یہ امرود اپنے پاس رکھو، مجھے یقین ہے کہ ان کی خوشبو وہاں پر پرندوں کو تمہاری طرف متوجہ کر دے گی۔ ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایسا پرندہ بھی ہو جو انسانوں کی طرف باتیں کرتا ہو۔ شہریار امرود لے کر اس کا شکریہ ادا کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جب راستے میں اس کا گھوڑا دوڑ رہا تھا تو وہ بہت صاف ستھرا اور ہموار تھا۔ ایک لمبی پگڈنڈی تھی جس کے دونوں اطراف ہری ہری گھاس تھی، کہیں پھول پودے بھی نظر آ جاتے تھے۔ وہ بہت جلد پرستان پہنچ گیا۔ پرستان میں داخل ہوا تو چاروں طرف بہت چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ حسین و جمیل پریاں خوبصورت رنگ برنگے لباس پہنے ادھر ادھر اڑتی پھر رہی تھی، بازار میں گھوم پھر رہے تھے اور مختلف اشیاء کی خریداری میں مصروف تھے۔ شہریار نے ایک میدان کے چاروں طرف بہت سارے پریزادوں کا جھرومٹا دیکھا۔ اس کی نظریں درختوں پر لگی ہوئی تھی تاکہ پرندہ نظر آ جائے۔ چلتے چلتے وہ ایک باغ میں پہنچا، وہاں پر بہت سارے چھوٹے بڑے نہایت خوبصورت پرندے فضا میں اڑ رہے تھے۔ وہ سب اپنی سریلی آوازوں میں چہچہا رہے تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو انسانی زبان میں باتیں کر رہا ہو۔ شہریار کو مایوسی تو بہت ہوئی، اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے گھاس پر بیٹھ کر کچھ امرود کی کاشیں اپنے سامنے ایک کپڑا بچھا کر رکھ دی۔ امرود کی خوشبو سے جتنے بھی پرندے تھے وہاں آ گئے اور اپنی ننھی ننھی چونچوں سے انہیں کھانے لگے۔ اور بھائی پرندوں کیا حال ہے؟ اس نے کہا، مگر کسی نے بھی اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ شہریار سمجھ گیا کہ ان پرندوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو انسانوں کی طرح بولتا ہو۔ امرود کی کاشیں ختم ہو گئی تو وہ خوشی خوشی چہچہاتے ہوئے اڑ گئے۔ اچانک ایک سنہرے پرندوں والا پرندہ فضا میں اڑتا ہوا ادھر آیا۔ شہریار کے سامنے بیٹھ کر بولا، افسوس ہے مجھے آنے میں دیر ہو گئی، سارے امرود تو ختم ہو گئے۔ شہریار اس سنہری پرندے کو انسانی زبان میں بولتا دیکھ کر خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ اس نے بڑا سا پیلا پیلا نرم گدیلا امرود نکال کر اس پرندے کے سامنے رکھا اور بڑے پیار سے بولا، پیارے پرندے فکر نہ کرو، میرے پاس ایک اور امرود ہے۔ یہ سن کر پرندہ پھدکتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مزے سے اس کا دیا ہوا امرود کھانے لگا۔ کیا تم میرے ساتھ انسانوں کی دنیا میں چلنا پسند کرو گے؟ آخر شہریار نے اپنے مطلب کی بات کہہ دی۔ کیوں نہیں، میں پرندوں کی دنیا سے ہی آیا ہوں، مجھے وہاں رہنا بہت اچھا لگتا ہے، وہاں امرودوں کے بہت سے باغ ہوتے ہیں، مجھے امرود کھانا بہت پسند ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ چلوں تو تم مجھے پنجرے میں نہیں رکھو گے، مجھے پنجرے میں بند ہو کر رہنا بالکل پسند نہیں ہے۔
میں تمہیں تلاش میں بہت دور کا سفر کر کے آ رہا ہوں۔ ہمارے بادشاہ کی بیٹی تمہیں یاد کر کر کے ہلکان ہو رہی ہے۔ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ میں تمہیں لے جا کر اس شہزادی کے حوالے کر دوں گا۔ وہاں محل میں تم آرام سے رہو گے۔ میں اسے بتا دوں گا کہ تمہیں پنجرے میں بند رہنا پسند نہیں۔ شہریار نے کہا، میں کچھ روز پہلے شہزادی سے مل چکا ہوں۔ میں شہر گھومنے پھرنے نکلا تھا کہ اتفاق سے محل کے باغ میں میری شہزادی سے ملاقات ہو گئی تھی۔ وہ ایک بہت اچھے اور خوش اخلاق لڑکی ہے۔ میں بخوشی اس کے پاس رہنے کو تیار ہوں، پرندے نے کہا اور اڑ کر شہریار کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ شہریار کا مقصد پورا ہو گیا تھا، لہٰذا وہ واپسی کے سفر پر روانہ ہوا۔ پرندہ کافی اونچائی پر اس کے گھوڑے کے ساتھ اڑ رہا تھا۔ ابھی وہ ملک کی حدود میں ہی داخل ہوا تھا کہ سلیم کو دور سے آتے ہوئے دکھا۔ اس کی حالت انتہائی خراب تھی۔ اس کا جسم دور مٹی سے اٹا ہوا تھا اور کپڑے بھی بہت بوسیدہ ہو گئے تھے۔ اس کا گھوڑا بھی نہایت کمزور ہو چکا تھا۔ شہریار سمجھ گیا کہ پاکستان جانے کے لیے سلیم اس پرخطر راستے پر نکل گیا ہوگا جس کے بارے میں بوڑھے نے اسے بتایا تھا۔ سلیم نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا، دونوں ایک دوسرے سے ملے۔ شہریار کے پوچھنے پر سلیم نے بتایا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں انعام کی لالچ میں اس سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ پاکستان کے راستے میں بہت بڑے بڑے خطرات تھے۔ میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا ہوں۔ شہریار نے اپنی کہانی سنائی اور بتایا کہ ان بوڑھے میاں بیوی کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر ان کے گاؤں پہنچایا تھا۔ بوڑھے نے خوش ہو کر اس کی مدد کی تھی جس کی وجہ سے اسے بولنے والا پرندہ حاصل ہو گیا۔ وہ پرندہ تو تمہارے پاس نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے وہ؟ سلیم نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ شہریار نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اوپر اشارہ کیا۔ سلیم نے دیکھا کہ یہ ایک خوبصورت سنہری پرندہ اس کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ انہیں باتیں کرتا دیکھ کر پرندے نے چل کر کہا، شہریار جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ رات ہو جائے۔ شہریار نے سلیم کو خدا حافظ کہا اور اپنے گھوڑے کو چلنے کا اشارہ کیا۔ سلیم نے اسے جاتا دیکھا تو بولا، اگر میں ان بوڑھے میاں بیوی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا تو وہ مجھے بھی بولتا پرندہ مل جاتا۔ شہزادی کے پاس ایسے دو پرندے ہو جاتے، میں بھی اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے انعام حاصل کرنے کا موقع ضائع کر دیا ہے۔ مجھے اپنے برے سلوک اور غرور کی سزا مل گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی اپنی راہ کو کھول لیا۔ شہریار محل پہنچا تو شہزادی نے اس کو دیکھ کر بہت خوشی کی چیخ ماری۔ پرندے بھی بہت جلد اس سے مانوس ہو گیا تھا۔ شہزادی جہاں بھی جاتی وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتا۔ شہریار کے کہنے پر شہزادی گل صنوبر نے وعدہ کر لیا کہ وہ پرندے کو پنجرے میں نہیں بند کرے گی۔ شہزادی گل صنوبر کو خوش دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ نے بھی سکا سانس لیا۔ بادشاہ نے شہریار کی ہمت اور بہادری کی تعریف کی۔ رات ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے شہریار کو گھر میں نہیں جانے دیا اور شاہی مہمان خانے میں ٹھہرانے کا حکم دیا۔ اگلے روز حسب وعدہ بادشاہ نے شہریار کو بہت ساری اشرفیاں انعام میں دی۔ شہریار نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا اور اشرفیوں کا تھیلا اپنے گھوڑے پر رکھ کر محل سے رخصت ہونے لگا۔ شہزادی گل صنوبر نے اپنی سنہری پرندے کے ساتھ اسے خدا حافظ کہنے آئی۔ شہریار محل سے نکلا تو اس نے رخ اپنے گھر کی جانب نہیں تھا۔ وہ بڑی تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا ان بوڑھے کے گاؤں کی جانب جا رہا تھا جس کی مدد کی وجہ سے وہ بولنے والا پرندہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ ان کے گاؤں میں پہنچا۔ بیچارہ بوڑھا بیمار پڑا تھا اور اس کی بیوی سے دیکھ بھال میں لگی ہوئی تھی۔ بیماری کی وجہ سے بوڑھا اپنے کام پر نہیں جا سکتا تھا۔ ایسے میں شہریار کی دی ہوئی رقم ان کے بہت کام آئی تھی۔ شہریار کو دیکھ کر دونوں میاں بیوی بہت خوش ہو گئے۔ شہریار نے اپنی کامیابی کی خبر انہیں سنائی۔ پھر اس نے بادشاہ کے دیے ہوئے انعام میں سے آدھی اشرفیاں بوڑھے کے حوالے کی اور بولا، آدھے انعام کے آپ حقدار ہیں۔ اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو مجھے وہ پرندہ کبھی بھی نہ ملتا۔ اتنی بہت سی اشرفیاں پا کر وہ دونوں بہت خوش ہو گئے اور شہریار کو دعائیں دینے لگے۔ اس کے بعد شہریار اپنے گھر آیا۔ اس نے پوری کہانی اپنے ماں باپ کو سنائی اور بادشاہ سے ملا ہوا آدھا انعام ان کے حوالے کیا۔ اس کے ماں باپ تو خوشی سے پھولا سن نہیں سما رہے تھے۔ وہ اس بات پر بہت خوش ہو رہے تھے کہ ان کے بیٹے نے اپنے محسنوں کو فراموش نہیں کیا تھا۔ انعام کا آدھا حصہ انہیں بھی دیا تھا۔ انعام میں ملی ہوئی اشرفیوں سے شہریار نے اپنا کاروبار کر لیا۔ اس کے باپ نے بھی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرنا چھوڑ دیا اور کاروبار میں اپنے بیٹے کا ہاتھ بٹانے لگا۔ تھوڑے ہی دنوں میں ان کا کاروبار خوب چمک اٹھا۔ یوں لکڑہارے کا بیٹا کمزور انسانوں سے محبت اور ان کی مدد کرنے کے صلے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگے تو ہمارے چینل بی اسٹوریز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔